السلام علیکم۔ ہم آج پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش اور ان کی غزل کے بارے میں۔ فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے۔ اس میں ہمارے جو آتش کی غزل تھی جس کا مطلع تھا حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ اس غزل کی 5 بند ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں چھٹا جو بند ہے یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ پیپر سلیبس۔ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ یہاں پر آتش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں آنے کے بعد دیکھا تو ہر جگہ دیکھا، ہر جانب دیکھا، چاروں طرف دیکھا تو صورتیں ہی صورتیں ہم کو نظر آئی۔ گویا کہ یہ دنیا انسانی شیش محل ہے کہ جدھر نظر ڈالو شیشوں میں انسان کی شکلیں ہی نظر آتی ہیں، جس کا بنانے والا خدا ہے۔ یعنی کہ یہ آئینہ خانہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ صورتیں ہیں، یہی نظر آتی ہیں جدھر دیکھو، اور ان کو بنانے والا خدا ہے، اللہ ہے۔ اس میں خدا کی وحدت کا اور خدا کی کاریگری کا بیان ہوا ہے۔ اگلا بند ہے، نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، نکل اے جان تن سے، یعنی کہ اے روح، اے جان، اب تو اس بدن سے، اس تن سے نکل اور جا اپنے یار سے، اپنے جس کو تو چاہتی ہے، جس کو تو پسند کرتی ہے، اس سے جا کے وصال کر، اس سے جا کر مل۔ چمن کی سیر ہے انجام بلبل کی رہائی کا، کہ جس طرح سے ایک بلبل قید ہوتی ہے، جس طرح سے ایک بلبل قید ہوتی ہے اور اس بلبل کو جدائی کا، اپنے چمن میں جانے کا انتظار رہتا ہے، اسی طرح سے یہ جو جسم ہے اس میں جب تک روح ہے تو یہ قید کی طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ اب جس طرح سے بلبل کو، پرندے کو اس قید سے نجات پانے کا اور وصال یار ہونے کا انتظار رہتا ہے، اسی طرح سے اس روح کو بھی وصال یار ہونے کا انتظار ہے۔ اگلا بند ہے، وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر۔ وصال یار یعنی یار سے ملنے کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یعنی کہ کبھی نہ کبھی تو اپنے محبوب سے، اپنے عاشق سے، اپنے یار سے ملنا ہے، کبھی نہ کبھی تو ملنا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ قیامت پر پوری جو دنیا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے لوح محفوظ میں تا قیامت تک، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اس قیامت آنے کے بعد میں جب سب لوگ ایک جگہ یکجا ہوں گے، جمع ہوں گے، تو پھر اس وقت کا وعدہ ہے اپنے یار کے دیدار ہونے کا، سب ملیں گے اس وقت، خدا بھی ملے گا۔ یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رہائی کا، لیکن میں تو اس طرح سے اتاولا ہوں، اس طرح سے مجھ کو اپنے یار سے ملنے کا شوق ہے، ذوق ہے کہ مجھ کو گور تک یعنی قبر تک جانے کا، قبر تک پہنچنے کا بھی یقین نہیں ہے کہ کب، شاعر کہتا ہے کہ کب میں گور تک پہنچوں، اور گور کے بعد قیامت ہے۔ جس طرح سے پہلے جو یہ روح ہے، وہ روح
خدا کے پاس تھی، اس کے بعد یہ روح تن میں آئی ہے، اور اس کے بعد اس کو مر جانا ہے، اس کو وصال یار ہونا ہے، جہاں سے یہ آئی ہے وہاں تک جانا ہے۔ تو اس کو یقین نہیں ہے، اس کو صبر نہیں ہے کہ یہ اپنی گور تک کا، اپنی قبر تک کا سفر بھی کافی طویل لگ رہا ہے۔ تو قیامت تک کا جو سفر ہے، تو نا کہ دو بادھائیں ہیں اپنے وصال یار ہونے کی، خدا کے دیدار کرنے کی۔ سب سے پہلے تو مرنا ہے، یعنی قبر میں جانا ہے، اور اس کے بعد قبر کے بعد قیامت کا منظر ہے، پھر قیامت پہ خدا اپنے دیدار کروائے گا۔ تو یہ تو ابھی بہت لمبی گھڑی ہے۔ شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے، شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے، توجہ میں تیری یار اثر ہے مومیائی کا، توجہ میں تیری یار اثر ہے مومیائی کا۔ اس میں شاعر صاحب آتش صاحب کہتے ہیں کہ دوا کے اثر اور کام کے بارے میں کہ افسردہ ہیں، غمگین ہیں اور رنجیدہ ہیں، اور اس رنجیدہ دل احباب، حبیب کے دل، اپنے حبیب کے دل کے دلوں کی رنجیدگی اور افسردگی اور غمی تیری نظر کرم کی محتاج ہے۔ یعنی کہ جب تیری نظر مجھ پر پڑ جائے گی تو میری جو افسردگی ہے، میری غمگینیت ہے، میری جو غم ہے، میرا جو بے سکونی ہے، وہ تیری نظر پڑنے کے بعد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی کا مومیائی کا اثر ہو جو کہ دکھ اور تکلیف سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تیری نظر کرم ہی ہے جس سے کہ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو افسردگی ہے، یہ جو رنجیدگی ہے، یہ جو غمگین پنا ہے، یہ تیری نظر کرم سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ تو جلد از جلد ہم پر اپنی توجہ بھری نظر ڈال دے تاکہ ہم کو سکون مل جاوے۔ اگلا بند ہے، دل اپنا آئینہ سا صاف عشق پاک رکھتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ بالکل صاف ہے، تیرے علاوہ اس میں کسی اور کی محبت نہیں ہے، اور عشق جو ہے، جو اس دل اور دماغ اور اس بدن اور روح میں چھایا ہوا ہے، وہ بالکل پاک ہے، تیرے علاوہ کسی سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا، یعنی کہ اس میں جو حسن ہے، جو چھپا ہوا ہے دل و دماغ اور جو تن پر جو حسن ہے، نمایاں ہے، وہ بھی تماشا دیکھتا ہے، وہ بھی خود نمایاں ہے، خود چھپا ہوا ہے۔ یعنی عشق کی پاکی کے تعلق سے آتش صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بالکل آئینے کی طرح صاف ہے، اور عشق بالکل پاک ہے، اور یہی چیزیں فطری حسن، حقیقی حسن کو اجاگر کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اسی سے ہی حقیقی حسن ہے وہ ابھر کر آتا ہے، گویا کہ فطرت، قدرت ہمارے دل اور عشق سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا عشق پاک ہوتا ہے، اس سے ہر فطرت، ہر چیز بالکل ظاہری، یہ ساری چیزیں ہیں وہ ظاہری طور پر نظر آنے لگتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتی ہیں، جس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اس سے۔ اگلا بند ہے، اور یہ شعر کا مقطع بھی ہے، اس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہیں۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، تجھ کو آتش نے پہچان لیا ہے حالانکہ تجھ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بجا ہے اے صنم، یعنی کہ یہاں پر صنم یعنی خدا، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا، اے صنم، اے صنم جو تو دعویٰ کرتا ہے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا، سب کا مالک ہونے کا، یہ بالکل حقیقی ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کا جو دعویٰ ہے خدائی کا وہ بالکل پاک ہے اور بالکل ایک ہے، آپ وحدت الوجود ہو، آپ ہی ہو۔
اور تجھ کو آتش نے پہچان لیا ہے نا. خدا کی وحدانیت کا، خدا کی بڑائی کا، خدا کی قدرت کا اس میں اقرار کر رہے ہیں. وہ جلوہ گری کو دیکھ کر اس میں غور و فکر آتش کر رہے ہیں کہ تجھ کو دیکھا تو نہیں لیکن پہچان چکا ہوں کہ جو تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے. اس طرح سے آتش صاحب کی یہ جو غزل ہے یہ مکمل ہو چکی ہے. اور اس میں آتش صاحب نے خدا، حقیقی خدائی کا بیان کیا ہے اور خدا سے ملنے کا، وصال کرنے کا اور خدا تک پہنچنے کا، رسائی کا انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ جلد سے جلد خدا تک وہ پہنچ سکے. آج اتنا. ٹھیک. السلام علیکم.